السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل سوشل میڈیا پر اور بلکہ مین اسٹریم میڈیا پر ایک خبر بڑی گردش میں ہے، مولانا شرانی کی شادی کہ 92 ایئرس کی عمر میں انہوں نے شادی کر لی، اور اس کے خوب چرچے ہیں، ہر کوئی پازیٹیو نیگیٹو کمنٹس پاس کر رہا ہے۔ حالانکہ اس میں پہلی بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ ایک ہی رومر ہے کہ ان کی ایج 92 ہے، وہ 92 نہیں ہے بلکہ 70 پلس ہیں یا 75 ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، حالانکہ اگرچہ 92 بھی ہوں تب بھی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ کوئی 92 میں اگر شادی کرنا چاہے تو اس کی بھی ممانعت شرعن نہیں ہے، لیکن چونکہ بات ہی غلط ہے، بیس لیس ہے، جھوٹی ہے، ان کی ایج اتنی نہیں ہے۔ تو بہرکیف وہ اس وقت 70 پلس ہیں، 75 ہیں، تو انہوں نے شادی کی ہے تو ہر طرف اس کے چرچے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی نکاح کرنا، شادی کرنا یہ سنت عمل ہے اور اس کو پسند کرنا چاہیے، بڑھاپے میں ہو، جوانی میں ہو۔ بڑھاپے میں جو ہے وہ شریعت نے نکاح کو تو بڑھاپے میں بھی پسند کی ہے، ہاں بوڑھا کو زانی ہو تو وہ ناپسندیدہ ہے، ناکح تو جو ہے وہ پسندیدہ ہے جو نکاح کرے۔ تو بہرکیف یہ شریعت کے لحاظ سے ان پر کریٹیسائز کرنا، تنقید کرنا یہ ایک بیجا ہے۔ اور نکاح کے اتنے فضائل ہیں قرآن میں، حدیث میں، یعنی کہ کہہ لیں کہ بے حساب جو ہے وہ فضائل وارد ہیں کہ نکاح سے ایمان کامل ہوتا ہے، انبیاء کی سنت ہے، یہ حیا کا ذریعہ ہے، آنکھیں جھک جاتی ہیں، حیا پیدا ہو جاتا ہے، برکتیں آتی ہیں، فقر ختم ہوتا ہے، اور اس سے بہت سارے فوائد آپ علیہ السلام نے اس کے گنوائے ہیں، عفت آتی ہے بندے کے اندر۔ لیکن اس ایج کے اندر نکاح کرنا ہمارے معاشرے میں ذرا تھوڑا سا زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ویسے تو عام تو نکاح ہوتے ہیں، بڑھاپے میں پہلی وائف فوت ہو گئی، اب نکاح کرنا یہ بڑا معیوب ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے اس سے زیادہ معیوب ہے کہ اب بڑھاپے میں شادی کر رہے ہیں۔ حالانکہ شریعت میں اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری زندگی کے صرف 10 دن باقی ہیں تو میں یہ پسند کروں گا کہ اس میں شادی کر لوں اور اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں شادی شدہ پیش ہوں، اللہ کو منہ دکھاؤں تو شادی شدہ ہوں، 10 دن زندگی کے باقی ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، چاہے بڑھاپا ہو چاہے جوانی ہو۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک صحابی تھے عکاف، آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا آپ کی بیوی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مال و دولت ہے، مال و دولت ہے، تو شادی نہیں کی، بیوی نہیں، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ پھر تو شیطان کا بھائی ہے، اگر تو نصارہ میں ہوتا تو وہ تجھے اپنا راہب بنا لیتے، کیونکہ وہ شادیاں نہیں کرتے، ان کے شادیاں نہ کرنا عبادت ہوتی ہے راہب کے لیے، تو اگر تو نصارہ میں ہوتا تو راہب تجھے اپنا عیسائی تجھے اپنا راہب بنا لیتے۔ اور نکاح کرنا ہمارا طریقہ ہے، آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ تو اس لیے ہر ایج میں نکاح ہو سکتا ہے، شادی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ اور دوسرا ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ جو چیز اسلام کی ہوگی ہمیں اس سے تھوڑی سی خارش ہوگی اسلام میں۔ مثال کے طور پر اگر داڑھی ہے، مسلمان نے رکھی ہوئی ہے تو یہ مولوی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، لیکن اگر یہی داڑھی سکھ نے رکھی ہوئی ہے تو جی ان کا تو مذہب ہے۔ یہ پگڑی ہے، مسلمان نے رکھی ہے، عالم نے رکھی ہے، دیندار نے رکھی ہے تو یہ تو مولوی ہیں، فلاں ہے، یہ ایسا ہے، ویسا ہے، باتیں، لیکن یہی پگڑی سکھ نے باندھی ہوئی ہے تو جی ان کا تو مذہب ہے۔ اسی طرح زلفیں ہیں، اگر کوئی دین سنت سمجھ کے رکھ لے گا، مسلمان رکھ لے گا تو یہ تو جی ایسے ہو گئے، فلاں ہو گئے، ان کا حلیہ ایسا ہو گیا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسا ہے ویسا۔ لیکن اگر یہی کوئی کلین شیپ داڑھی منڈا رکھ لے تو وہ تو فیشن، وہ تو لبرل ہے۔ تو ہمیں ہر اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے، ہمیں سے مراد جو ہمارا لبرل طبقہ ہے یا جن کو اسلام سے خارج ہے، انہیں ہر اسلام کے ہر عمل سے خارج ہوتی ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ ہمارے ٹیسٹ بڈز چینج ہو چکے ہیں۔ جس طرح بخار والا بندہ، جس کو بخار ہوتا ہے نا، اس کو ہر میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، ہر چیز کڑوی لگتی ہے۔ اسی طرح ہماری اندر شیطان اتنا سرایت کر چکا ہے، ہمارے ٹیسٹ بڈز اتنے چینج ہو چکے ہیں کہ ہمیں ہر میٹھی سنت بھی کڑوی لگتی ہے، ہر سنت ہمیں کڑوی لگتی ہے۔ تو اصل ہمارے ذائقے کا، ٹیسٹ کا مسئلہ ہے اور کچھ نہیں، اور وہ ٹیسٹ ہماری توبہ سے ٹھیک ہوگا۔ جس طرح بیمار دوائی سے ٹھیک ہوتا ہے، میڈیسن سے، ہمارا ٹیسٹ جو ہے وہ توبہ سے ٹھیک ہوگا۔ ہم توبہ کریں گے تبھی ہمیں قرآن بھی اچھا لگے گا، سنت بھی اچھا لگے گا۔ اب ہمیں قرآن سے بھی بوریت ہوتی ہے، سنت بھی اچھی نہیں لگتی، دین سے بھی ہم بھاگتے ہیں، مسجد سے بھی بھاگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر بخار ہے، شیطانی بخار ہے، ہمارے ٹیسٹ، ہم اکتا جاتے ہیں۔ تو اس کو ختم کرنا ہے اور وہ توبہ سے ختم ہوگا۔
تو بہرکیف تو یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سنت عمل ہے، اس کا استحضاء کرنا، بوڑھا ہو جوان ہو ٹھیک ہے، شادی کا کوئی ایک مقصد تو نہیں، شادی کے ملٹیپل ریزن ہوتے ہیں، مقصد ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں اب بڑھاپا ہے، اب جس کا لائف پارٹنر چلا گیا، اب یہ تو اس کو اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچے. اب مثال اولاد ہیں وہ بھی شادی شدہ ہے، سارے اپنے کمروں میں ہیں، بابا جی وائف فوت ہو چکے ہیں، اکیلا اپنے کمرے میں ہے، رات کو کوئی میڈیسن چاہیے، کوئی پانی چاہیے، کوئی اور مسئلہ مسائل ہے، اب وہ کس کو پکارے؟ وہیں پہ یا تو الٹا ہو کے مر جائے. سب تو اپنی بیویوں کے پاس اپنے کمروں میں ہیں. تو یہ ہمارا ایک معاشرہ بڑی عجیب صورتحال میں چلا گیا ہے. بچے اپنے والد کو نکاح نہیں کرنے دیتے، کہیں وراثت نہ تقسیم ہو جائے، اور بلکہ بعضوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تب بھی نہیں کرنے دیتے. اور سب سے بڑی وراثت تو تمہارا والد ہے، اگر یہی مر گیا تو کیا تمہارے پاس، سب سے بڑی وراثت سے محروم ہو جاؤ گے. تو اس لیے اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنا جو ہے وہ ایک افضل عمل ہے، بابرکت عمل ہے، نکاح آدھا ایمان ہے. تو اس میں ہمیں کوئی کیڑے نہیں نکالنے چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہمیں تلاش کرنی چاہیے. ایک پسندیدہ، جب شریعت نے اس کو لباس کہا ہے تو لباس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. کوئی ایک چیز کے لیے تھوڑا شادی ہوتی ہے کہ جوانی میں ہوگی بڑھاپے میں نہیں ہوگی. بوڑھا آدمی جب بڑھاپے میں چلا جاتا ہے اس کو کوئی ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے، بلکہ اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کو ٹائم دیں، ان سے گپ شپ کرے. بوڑھے آدمی کا جی چاہ رہا ہوتا ہے کچھ سنے کچھ سنائے، تو جب بوڑھے دو آپس میں بیٹھیں گے، وہ سنیں گے سنائیں گے باتیں کریں گے، وہ خدمت ایک دوسرے کی کریں گے، ان کا بیچاروں کا ٹائم پاس ہو جائے گا. تو اس لیے بوڑھے جو ہیں اور بسا اوقات تو بوڑھے بھی نہیں ہوتے، اچھے خاصے ہوتے ہیں، لیکن اولاد اتنا پریشرائز کرتی ہے کہ آپ نے شادی نہیں کرنی، یہ نہیں کرنی، فلاں نہیں کرنا، تو وہ دین کے معاملے میں رکاوٹ بن رہی ہے. تو اس لیے مولانا شرانی کا جو عمل ہے یہ قابل تقلید عمل ہے. اگر کسی کی جو ہے وہ والدہ فوت ہو گئی، عام طور پر یہ زیادہ مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، چونکہ والدہ بیچاری ایڈجسٹ کر جاتی ہیں، اولاد ان کو لے لیتی ہے، ان سے ذرا زیادہ قربت ہوتا ہے، والد کا مزاج الگ ہوتا ہے، وہ الگ تھلگ ہوتا ہے بیچارہ، تو اس کے ساتھ یہ مسائل زیادہ پیش آتے ہیں، اور عام طور پر اس کو یہ ضروریات ہوتی ہیں. دوست احباب بھی کہتے ہیں، لیکن وہ اپنی اولاد سے ڈرتا ہے، اولاد کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے کہ اس عمر میں اولاد بے عزت کرے گی، اس عمر میں سفیدی میں آ کے اولاد جو ہے وہ باتیں تانے دے گی. تو یہ باتیں تانے دینا در حقیقت شریعت کو تانے دینا ہے. تو اس لیے وہ تمام بزرگ جن کی گھر والیاں اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں تو وہ نکاح کریں، سنت سمجھ کے کریں، اور ان کی اولاد بھی ان میں روڑے نہ اٹکائے. یہ دین کا، شریعت کا ایک تقاضا ہے. تو اس لیے یہ ویڈیو جو ہے اس لیے بنائی کہ یہ کوئی ایسا کوئی عجوبہ نہیں ہے، ایک نارمل سی چیز ہے. یہ کیا ہے؟ ایک نارمل سی چیز ہے. تو اس لیے ہم نے اس کو زندگی میں یہ کہہ لیں کہ ایک مردہ سنت ہے، تو اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام.